إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 7 نومبر 2015 کو ہفتے کے دن 24 اور 25 محرم الحرام 1437 ہجری کی درمیانی رات قرآن کلاس نمبر 195 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً 65 منٹس گفتگو کی تھی، جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 127A، امت بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عروج اور 2 زوال. آج انشاءاللہ تعالی اسی کی کنٹینیوشن میں مزید گفتگو کریں گے، اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 127B، امام مہدی علیہ السلام ورضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پہ ہوگا. امام مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پر ہوگا. امام مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پہ ہوگا انشاءاللہ. بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا، اور احادیث میں بھی جو کرٹیکل احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا، جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3-4 دن انتظار کے بعد، کیونکہ الحمدللہ میری ای میلز سینکڑوں میں ہوتی ہیں تو میں کیوں میں ان کا جواب دیتا ہوں. اس لیے زیادہ بعض لوگ 3-3 4-4 ای میلز پھینک دیتے ہیں ایک ہی ٹاپک کے اوپر، پھر میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو ای میل کرنے کے بعد انتظار کیا جائے، انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا. بھائیو، آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں پچھلے ہفتے کی جو گفتگو تھی اس کا 3-4 منٹ کے اندر بلو پرنٹ پیش کر دیتا ہوں، تاکہ ہماری آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا ربط بن جائے. کیونکہ بھائیو انشاءاللہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر جو گفتگو ہے، یہ کم از کم اردو جاننے والے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے، جو آج کی ہماری انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر، اور یہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ایک ویڈیو بک، ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام کے ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ تعالی. اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام اس امت کے اندر 12ویں خلیفہ راشد ہوں گے اور آخری خلیفہ راشد ہوں گے، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس میں جو صحیح مسلم کا ترک ہے اس کا ایک طریق انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 نمبر، کہ یہ دین قیامت تک غالب رہے گا اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے، یعنی قیامت تک یہ 12 کی گنتی پوری ہونی ہے. ان میں سے 7 خلیفے تو گزر چکے ہیں، 6 خلیفے،
اور 12ویں خلیفہ جو ہیں امام محمد مہدی ہیں، اور اس کے دوران اور بھی اچھے خلفاء آئیں گے۔ وہ 6 خلفاء جو ہیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، تمام پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ 6 خلیفہ ہیں جو گزر چکے، اور 12ویں خلیفہ امام محمد مہدی بن عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ اور یہ ہمارا انشاءاللہ خلافت و ملوکیت کے اعتبار سے یہ آج کا لیکچر جو ہے یہ 12واں لیکچر بن جائے گا۔ اس سے پہلے 11 لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ہمارا جو پہلا لیکچر اس ٹاپک پہ ہوا تھا، مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، وہ آج سے 4 سال قبل اسی جگہ پر محرم الحرام 1433 ہجری میں ہوا تھا، دسمبر 2011 کی بات ہے۔ اور آج انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پہ آخری لیکچر، یہ 12 کی نسبت خلیفہ مہدی کی نسبت بھی اور 12 ربیع الاول کی نسبت بھی اس میں آ گئی ہے، اور یہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آخری لیکچر جو ہے وہ بھی محرم الحرام 1437 ہجری کے اندر یہ آیا ہے، اور مہینہ جو ہے یہ نومبر کا۔ بھائیو، پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک کے کانٹیکسٹ میں بنی اسرائیل کے 2 عروج اور 2 زوال ڈسکس کیے تھے۔ پہلا عروج سیدنا سیمیول، جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں، علیہ السلام، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مسلمانوں کا اس وقت حکمران مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا تھا، وہ ملوکیت جو ہے وہ تلوار کے زور پر دھونس کے ساتھ مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اور پھر ان کی سرکردگی میں مسلمانوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے، اس وقت وہ یہودی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، تو انہوں نے کافروں کے خلاف قتال کیا، اور اسی دوران سیدنا داؤد علیہ السلام بھی منظر عام پر آئے، اور پھر یہ خلافت راشدہ اس وقت مسلمانوں کی قائم ہوئی 100 سال تک کے لیے۔ 16 سال سیدنا طالوت علیہ السلام، 40 سال سیدنا داؤد علیہ السلام، اور 40 سال سیدنا سلیمان علیہ السلام، یہ کنسیکٹیو 100 سال مسلمانوں نے پہلا عروج بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے دیکھا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ مشرکانہ اوہام اور بد عقیدگیاں ان کے اندر آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوب پٹائی کروائی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نیبوکڈ نظر، بخت نصر جسے کہتے ہیں ہم اردو زبان میں، جو عراق کا بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں پر چڑھائی کر دی، اور مسلمانوں کی وہ جو حکومت تھی اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ 6 لاکھ یہودی ایک دن کے اندر قتل ہوئے، اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور یہ ان کا پہلا زوال ہوا۔ پھر وقت گزرتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ ایران کا بادشاہ تھا کیخورس، سائرس شاہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اس نے جو ہے عراق پر حملہ کیا اور عراقیوں کو شکست دی، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ یہودیوں کو وہاں سے آزاد کیا، دوبارہ ان کو یروشلم میں فلسطین میں آنے کی اجازت دے دی، اور دوبارہ سے پھر انہوں نے وہاں پر اپنی حکمرانی سنبھال لی۔ اسی دوران سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے جو صلح دیا تھا ان کو دوبارہ اٹھایا، ان کی دعا کی برکت سے اور مسلمانوں کی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے عروج عطا فرمایا، اور یہ عروج جو ہے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی سلطنت مسلمانوں کی مقابی سلطنت اس وقت قائم ہو گئی، اور یہ پھر عروج کافی عرصہ ان کے اوپر رہا۔ اور اسی عروج میں انہوں نے ہیکل سلیمانی جو کہ نیبوکڈ نظر نے تباہ کر دیا تھا، ٹیمپل آف سلیمان جسے کہتے ہیں، دوبارہ تعمیر کر لیا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اندر گمراہیاں عام ہوئیں اور مشرکانہ عقائد آئے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا دوسرا کوڑا ان پر پڑا، اور یہ دوسرا زوال ان پر آیا، اور وہ اسکندر اعظم کے ذریعے سب سے پہلے ان کی پٹوائی کروائی گئی، اور اس کے بعد پھر ٹائٹس نے، رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا، اس نے حملہ کر کے 70 عیسوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایگزیکٹ 500 سال پہلے، کیونکہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی میں، تو 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور ان پر یہ جو عذاب مسلط ہوا کیونکہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کو معاذ اللہ ولد الزنا اور دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہے، حالانکہ وہ مسیح بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ابھی بھی ان کو ایک مسیحا کا انتظار ہے، وہ جب دجال آئے گا اس کو اپنا مسیحا بنا لیں گے، حالانکہ جس مسیحا کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو آ کر جا چکا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ تو بہرحال 33 عیسوی کے اندر
آج جو ہے وہ 2015 عیسوی چل رہی ہے. 33 عیسوی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے جو ان کے قتل کی سازش کی تھی اس وقت اور جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس سے تو بچا لیا، لیکن پھر یہودیوں پر عذاب آیا اور 70 عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے سب کچھ ان کا تہہ و بالا کر دیا. ہیکل سلیمانی دوبارہ جو ہے وہ برباد کر دیا. ایک اینٹ بھی یروشلم میں برابر کوئی سلامت نہیں رہی سوائے ایک دیوار کے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، ویلنگ وال انگلش کے اندر کہتے ہیں. آپ ذرا گوگل میں جا کے لکھیں ویلنگ وال، تو وہ ایک بڑی سی دیوار ہے اس ہیکل سلیمانی کی جو ایک باقی ہے، جس کے سامنے وہ تورات ایسے کر کے یہودی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے آگے وہ رو رہے ہوتے ہیں. تو وہ ویلنگ وال ایک بچی ہوئی ہے اور اب وہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، اور اسی لیے وہ مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کرنے کی سازش اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ ان کی پوری ہسٹری تھی. 2 عروج اور 2 زوال. سیم اینالوجی پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 2 عروج اور 2 زوال آئے. آج الحمدللہ ہم 1437 ہجری کے اندر بیٹھ کر 2015 عیسوی میں بڑی آسانی کے ساتھ تاریخ میں سفر کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عروج و زوال کیا تھے. آج سے 1000 سال پہلے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا. اس حوالے سے یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ڈسکوری ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی، المتوفہ 2010 عیسوی کے. انہوں نے بہت بڑی ڈسکوری کی. وہ ایک حدیث پیش کیا کرتے تھے، اصول محدثین پر وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹیو صحیح حدیث بھی ہے. وہ ضعیف حدیث جو پیش کرتے تھے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2641 نمبر حدیث کہ تم پر بھی وہی حالات و واقعات آئیں گے جو کہ یہود و نصارہ پر آئے تھے، جیسا کہ جوتی کا ایک جوڑا دوسرے کی مشابہت رکھتا ہے. بالکل سیم سرکمسٹانسز اس امت پر بھی آئیں گے، لیکن یہ روایت ترمذی کی ضعیف ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور راوی ہیں ابن انعم الافریقی، وہ ضعیف راوی ہیں اور اس روایت کے اوپر خود امام ترمذی نے بھی جرح کر دی ہے. بہرحال اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7320 اور مسلم میں 6781 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کرو گے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی سیم سرکمسٹانسز مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، سیم برائیاں بھی آئیں گی. اس وقت بھی علماء یہود حق چھپاتے تھے، آج بھی ہمارے علماء اسلام بھی حق چھپاتے ہیں. سیم بیماریاں جو ان کے اندر موجود تھیں وہ ان کے اندر بھی آئیں گی. اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 8 بھی آپ سن سکتے ہیں. 8 نمبر مسئلہ، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پر اس حدیث کی کافی ایکسپلینیشن کی ہے 25 منٹ کے اندر. بہرحال یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث چابی تھی اس عقدے کو حل کرنے کی کہ بنی اسرائیل کے جو قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک میں جو 2 عروج اور 2 زوال آئے، سیم اینالوجی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بنتی ہے. اور آج ہم وہ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 2 عروج اور 2 زوال آ چکے ہیں. پہلا عروج مسلمانوں کا عربوں کے ذریعے آیا. خلافت راشدہ تو 30 سال کے بعد ختم ہو گئی، اس کے بعد اسلام کا تو زوال شروع ہوا، لیکن مسلمانوں کا عروج 700-800 سال تک جاری رہا بنو امیہ اور بنو عباس کی شکل کے اندر. پھر پہلا زوال تاتاریوں کے ذریعے آیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی جو پہلا زوال تھا وہ مشرقی قوتوں کی طرف سے آیا تھا، یعنی نیبوکڈ نظر کی طرف سے، عراق کی طرف سے. اور یہاں پر مسلمانوں پر جو پہلا عذاب ہے وہ بھی مشرقی قوتوں تاتاریوں کی طرف سے آیا. اور انہوں نے آپ کو پتا ہے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کیونکہ شام، اہل شام جو تھے بنو امیہ، انہوں نے اپنا جو دارالخلافہ تھا وہ دمشق بنایا ہوا تھا. جب بنو عباس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے نیا شہر بغداد آباد کر لیا. تو بغداد کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ اس وقت بنو عباس کی حکومت تھی. تو بہرحال تاتاریوں کی وجہ سے یہ سب کا سب معاملہ تلپٹ ہو گیا. مسلمانوں کا یہ پہلا زوال تھا. پھر مسلمان تاتاریوں کو فتح نہیں کر سکے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، تاتاریوں نے خود اسلام قبول کر لیا. اور پھر ان تاتاریوں کے ذریعے مسلمانوں کا دوسرا عروج آیا. پہلا عروج عربیوں کے ذریعے، دوسرا ان اجمیوں کے ذریعے. پھر پوری دنیا کے اندر مختلف جگہ پر جو بڑے بڑے مسلمان بادشاہ تھے وہ سارے آپ دیکھ لیں تاتاری ہیں.
چاہے وہ گریٹ آٹومانم امپائر ہو جسے ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، چاہے یہاں پر مغلیہ سلطنت ہو، یہ سب کے سب ٹرکش جو ہیں، یہ سب کے سب تاتاریوں کی اولاد ہیں. یہ مغلیہ خاندان بھی اور جن لوگوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کی، یہ سب کے سب ٹرکش ہیں، تاتاری ہیں. تو ان کے ذریعے مسلمانوں کا پھر دوسرا عروج آیا. لیکن یہ مسلمانوں کا عروج کہہ رہا ہوں، اسلام کا نہیں. اسلام کا زوال جو ہے وہ تو ہو چکا صلح حسن کے بعد، 41 ہجری کے بعد اسلام کا زوال ہی ہے. مسلمانوں کے عروج کی بات کر رہا ہوں. بہرحال پھر یہ جب دوسرا مسلمانوں کا عروج آیا، یہ بھی کچھ عرصہ چلا. اب اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کا عروج نہیں، اسلام کا عروج ہے. یہ اکبر بادشاہ 70 سال تک سب کانٹیننٹ کے اوپر بادشاہ رہے، 40 ہندو عورتوں کے ساتھ بھی اس نے شادیاں کی ہوئی تھی. تو آپ اس کو اسلامی حکومت کہیں گے؟ مسلمانوں کی حکومت تھی، سو کالڈ مسلمان، اسلامی حکومت تو نہیں تھی. کوئی جرت کرے کہنے کی ان کو اسلامی حکومت؟ نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی. ان کی آپ داستانیں اس وقت دیکھ لیں تو وہ چٹا بٹا اب جو یہ ترکی کے ڈرامے اردو کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کے آ رہے ہیں، میں نے کوئی نہیں دیکھا لیکن مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں، تو اس میں ان کا سارا چٹا بٹا کھل گیا. یہ کس قسم کی اسلامی حکومتیں تھیں ان کی؟ خصوصاً وہ جو بتا رہے ہیں، کوئی آج کل جیو کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے وہ میرا سلطان کے نام سے، تو پورا چٹا بٹا انہوں نے ہمارے یہ بڑے بڑے بزرگوں کا کھول دیا ہے، جو سلطنت عثمانیہ کے، جن کے اوپر ہم بڑا روتے تھے سب کانٹیننٹ میں کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوگی. ان کے کرتوت جو ہیں وہ ٹرکش نے خود کھول دیے ہیں. کس قسم کے حکمران تھے؟ بادشاہ تھے، عیاش تھے، جس طرح آج کل کے بدماش اور عیاش لوگ ہیں. ہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، سو کالڈ، اسلامی حکومت نہیں تھی. بہرحال جو بھی تھی ٹوٹی بوٹی وہ بھی برباد ہوئی. دوسرا عروج بھی مسلمانوں کا ختم ہوا اور دوسرا زوال آیا مغربی طاقتوں کے ذریعے. وہاں پر بھی بنی اسرائیل پر زوال آیا تھا، سکندر اعظم یونان کا مغربی طاقت، اور ٹائٹس رومن امپائر کا وہ بھی مغربی طاقت. یہاں پر بھی مغربی طاقتوں کے ذریعے مسلمانوں پر عذاب کا کوڑا برسا. کہیں پر آ کر فرینچ غالب ہو گئے، کہیں پر ڈچ غالب ہو گئے، کہیں پر انگریز غالب ہو گئے. آپ دیکھ لیں یہ مراکش، آج بھی قومی زبان مراکش کی جو ہے وہ فرینچ ہے، کیونکہ وہاں پر ان لوگوں نے حکومت کی ہے. مصر کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا، پاکستان انڈیا کے اوپر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا. اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں پر عذاب کا دوسرا کوڑا بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش کے طور پر مسلمانوں پر نازل ہوئے. بنی اسرائیل کی ہسٹری تو 2 عروج اور 2 زوال پر ختم ہو جاتی ہے. ان کا دوسرا زوال پھر ایسا شروع ہوا کہ وہ ڈائسپورا ان کا شروع ہو گیا، جو میں نے مسئلہ نمبر 12 کے اندر بتایا، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام والے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اینڈ پہ دجال جب ان کا لیڈر آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملات ہوں گے. مسئلہ نمبر 12 ہے میرا، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اہل سنت پاک.com پر. بھلے یہ پورا بلیو پرنٹ تھا اسلامک ہسٹری کا بھی. لیکن یہاں پر ایک ایج ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت برحومہ کے لیے کہ یہاں پر تیسرا اور آخری عروج بھی آئے گا، جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی نشت ثانیہ. اسی لیے ہم اسے ثالثہ نہیں کہتے، ورنہ تو تیسرا عروج تھا نا. یہ ثانیہ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایسے کہ خلفاء راشدین کے بعد اگر کوئی حکومت سوائے عمر بن عبدالعزیز کو نکال کر اب اگر کوئی حکومت قائم ہونی ہے علی منہاج النبوہ خلافت راشدہ، تو وہ آخری خوشخبری ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی. یہ 5واں دور مسلمانوں کا عروج کا آنے والا ہے، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. بہرحال اس مایوسی کے دور میں جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی خوب پٹائی ہو رہی ہے، تقریباً 60 کے قریب ملک ہونے کے باوجود دنیا کے کسی معاملے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا، دور دور تک کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی. اس معاملے میں میرا اجتہاد یہ ہے کہ غلبہ اس طرح ہوگا جیسا کہ تاتاریوں کو اسلام نے فتح کر لیا. مسلمان تو تاتاریوں کو شکست نہیں دے سکے، تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا. اب آپ یہ بھول جائیں کہ ہم لوگ انگریزوں کو یا امریکن یا یورپین پاورز کو شکست دے سکتے ہیں، امپاسبل. ہاں یہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ وہ یورپین اور امریکن خود اسلام قبول کر لیں، جیسے وہاں پر تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ساری گیم تل پٹ ہو سکتی ہے، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے.
2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، امریکن صدر. انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنس ٹاور کے اس اٹیک کے بعد جو انہوں نے انسائڈ جاب کی تھی مسلمانوں کو ملائن کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے واللہ خیر الماکرین اسی میں سے خفیہ تدبیر فرمائی، وہی اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا. اور لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کیا تو تقریباً 9 مہینے میں 34,000 امریکنز اور یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا قرآن حکیم کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد. لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے. اس گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر ہدایت مل جائے گی، لیکن یہاں کا مولوی آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دے گا، کیونکہ اس کے عقیدے ہی قرآن والے نہیں ہیں. وہ کب چاہے گا لوگ قرآن پڑھیں؟ جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو گمراہی کمائیں گے نعوذ باللہ، اور انگریز جو ہیں وہ انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے ان کو ہدایت مل رہی ہے. تو یہ بالکل ان کا معاملہ جھوٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکلی ثابت کر دیا ہے کہ ان کا یہ معاملہ تلپٹ ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا. اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا معجزہ وحی کا معجزہ یعنی القرآن دیا ہے. سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے قیامت والے دن جنت میں جانے والے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفیں اس امت میں سے ہوں گی. اس قرآن کی وجہ سے یہ سب سے بڑا معجزہ، یہ وحی کا معجزہ، یہی وصی رسول ہے، یہی خلیفۃ الرسول ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. بہرحال اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 85 کے نام سے قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ان پر غالب ہوا، اور آج تیزی سے یورپ اور امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے، اور زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پہ پابندی ہے، عورتوں کے حقوق ہے ہی اسلام کے اندر ہے. اب یہ بھی الگ سے ٹاپک ہے، 1 گھنٹہ چاہیے اس پہ بھی میں بولوں. بہرحال تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے یورپ کے اندر. مجھے تو پوری دنیا سے ای میلز آتی ہیں، افریقہ سے، رشیا سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، یورپ سے، ہر جگہ سے جہاں جہاں لوگ اردو سمجھنے والے ہیں. اور دنیا میں تقریباً 60% مسلمان جو ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں اور اردو بولتے ہیں، 60%. تو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، وہاں پر لوگ چرچ بیچ رہے ہیں اور ان کی جگہ مسجدیں قائم ہو رہی ہیں. الحمدللہ. یعنی اس دور کے اندر اسلام پھیل رہا ہے کہ چرچ بیچ کے لوگ جا رہے ہیں. مسلمان کو آپ 1 ارب روپیہ بھی دیں کبھی مسجد بیچے نا، لیکن وہاں پر دیکھیں وہاں پر مسجد کے لیے جگہ نہیں ملتی، تو کم از کم وہاں کے جو کرسچن پریسٹ ہیں، جو ان کے پادری ہیں، ان میں اتنا کم از کم درد ہے کہ چلیں ہمارے ماننے والے لوگ جو تھے وہ تو سیکولر اور ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، چلیں گاڈ کے ماننے والے مسلمان تو ہیں، ان کے ہاتھوں وہ چرچ بیچ دیتے ہیں اور وہ مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور وہاں پر تو ٹرو ڈیموکریسی ہے. اس کے اندر کمزوریاں موجود ہیں، وقت کے ساتھ امپروو ہو سکتی ہیں. پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر بھی کمزوریاں ہیں، لیکن یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو تو کفر کا نظام نہیں کہا جا سکتا، اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے. بہرحال اس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر. جو یہود و نصارہ کی ڈیموکریسی ہے اس کو تو ہم کفر سمجھتے ہیں اور شرک. ہم اسلامک ڈیموکریسی کی، جو اکثر وہ کہتے ہیں نا جمہور محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہے. یہ جمہور کیا ہے؟ جمہوریت، اکثریت. حلال کے دائرے کے اندر اندر جمہوریت ہی دیکھی جائے گی، حلال کے دائرے کے اندر. حرام کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوگی. پوری دنیا کہے کہ ہومو سیکچولیٹی جائز ہے، تو قرآن اور سنت اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس پہ جمہوریت نہیں دیکھی جائے گی. تو اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 87 کے نام سے، اسلامی حکومت کے 3 بنیادی اصول اور اسلامک جمہوریت جو ہے، اسلامک ڈیموکریسی، اس کے اوپر. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال یہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، اور یہ 5ویں دور کا آغاز الحمدللہ، نشت ثانیہ کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کے اندر، مڈ کے اندر سے یہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ میں اس کو سپورٹیو بات بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ میرا اجتہاد کیوں ہے. بہرحال اب اس حدیث کی طرف آئیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفا 2010 عیسوی اکثر بیان کیا کرتے تھے، جو بالکل صحیح سند کے ساتھ، یہ حسن درجے کی نہیں ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ 3 کتابوں کے اندر موجود ہے. اور دور حاضر کے تینوں بڑے بڑے محدثین جو ہیں اس کی صحت پر اتفاق کرتے ہیں. نمبر 1 شیخ البانی رحمہ اللہ، نمبر 2 شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ، اور نمبر 3 شیخ
شعیب ارنوت جو عرب میں اسکالر ہے، ابھی زندہ ہے، یہ تینوں اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں، اور یہ حدیث 3 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 4 صفحہ 273 پر 18430 نمبر حدیث ہے۔ دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں، جس میں نبوت کی غیبی خبریں ہیں، جس کتاب کے اندر مستقبل کے حالات کے اوپر تقریباً 3286 احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے، اس کی جلد 7 اور صفحہ 413 پر یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2843۔ اور مشکات المصابیح، جسے میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اس میں بھی یہ موجود ہے جلد 3 اور حدیث نمبر ہے 5378۔ اب یہ بڑی حیران کن بات میں یہاں پر آپ سے کروں ضمناً کہ مشکات کی جو مسند امام احمد کی جلد 4 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 18430، اور دلائل النبوہ کی 7ویں جلد ہے اور نمبر صرف 2843 ہے۔ 7ویں جلد میں تو جا کے کوئی 27واں 28,000 نمبر ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بعض اوقات کتابوں کی جلدیں چھوٹی ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑی ہوتی ہیں۔ پھر عربی میں لکھی جائیں تو اور جلدیں، اردو میں لکھی جائیں تو اور جلدیں۔ اب دلائل النبوہ اردو میں چھپ چکی ہے 6 جلدوں کے اندر، لیکن وہ جلدیں 300 صفحوں کی ہیں۔ اب مشکات جو ہے اس میں اس سے دگنی احادیث ہیں، وہ 3 جلدوں میں ہے، کیونکہ ایک جلد جو ہے 1000 صفحے کی ہے۔ تو اس طریقے سے جلدوں کا فرق آ جاتا ہے۔ اب مسند امام احمد جو ہے یہ ایک جلد کے اندر عربی میں چھپی ہوئی ہے، 27647 احادیث ایک جلد کے اندر دارالاسلام والوں نے چھاپی ہے، اور سعودی عرب سے یہ 12 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ ترجمہ ہونا یہاں پر، یہ بھی ہمارے پاس پڑا ہے، وہ 17 جلدوں کے اندر ہے، اور اگر تفسیر بھی ساتھ کریں اس 50 جلدوں میں ہے۔ تو اس طریقے سے جلدوں کا فرق احادیث کی کتابوں میں آ جاتا ہے۔ اب بریلویوں نے جو صحیح بخاری چھاپی ہے غلام سور رضوی صاحب کی، فیصل آباد والے، وہ 13 جلدوں پہ ہے شرح کے ساتھ، اور اہل حدیث نے جو مکتبہ قدوسیہ نے چھاپی ہے شرح کے ساتھ 6 جلدوں پہ ہے، اور جو دوسری ہے وہ داؤد راسا والی وہ 8 جلدوں پہ ہے۔ تو یہ جلدیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، بعض اوقات تفسیر کے ساتھ شرح کے ساتھ جو کوئی چیز چھاپی جاتی ہے تو اس کی جلدیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور بسا اوقات جلدیں چھوٹی بنائی جائیں تو تب بھی جلدیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اگر بڑی بنائی جائیں گی تو پھر وہ چھوٹی بنے گی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مولوی صاحب نے میرے اوپر اعتراض کیا، میں نے ایک لیکچر کے اندر کہہ دیا کہ تحفہ اثنا عشری کی جو ہے وہ 12 جلدیں ہیں، تو انہوں نے اس کا مذاق بنایا جی تحفہ اثنا عشری کی تو 1 جلد ہے، تو بھائی پھر آندہ سے کوئی مسند امام احمد کی بھی ایک کے بعد کوئی دوسری جلد کی بات کرے گا تو ہم پھر آپ کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ تو مسند امام احمد میں 27647 احادیث ہیں، اور 12 جلدوں میں وہ شائع ہوئی ہے سعودی عرب سے، لیکن پاکستان میں دارالاسلام نے 1 جلد میں ہی وہ شائع کر دی ہے، اور اردو ترجمے کے ساتھ بغیر شرح کے وہ 17 جلدوں کے اوپر شائع ہوئی ہے۔ تو اب ہم یہ مذاق بنانے کریں گے جی اس نے تو کہا 1 جلد ہے، تو وہ بھائی بریلویوں نے 1998 کے اندر کی بات ہے، یہ 12 جلدوں پہ ہی تحفہ اثنا عشری چھاپی تھی، تحفہ اثنا عشریہ، اور وہ شرح کے ساتھ چھاپی ہوئی تھی، اردو میں وہی چھپی تھی۔ پھر حکومت نے پابندی لگا دی، اب تو یہ کتاب آپ کو صرف PDF فارم کے اندر چھوٹی سی کتاب 300-400 صفحوں کی صرف مل جائے گی ترجمے کے ساتھ۔ اوریجنلی یہ فارسی میں لکھی گئی ہے، آج عربیوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور سعودی عرب والے بھی اس کو مفت بانٹتے ہیں۔ بہرحال اس کتاب میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی موجود ہیں۔ بال میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا تو ایک مولوی صاحب اعتراض کرنے لگے، جی وہ جی آپ 11 جلدیں لے کے آئے، بھائی وہ شرح کے ساتھ 12 جلدوں پہ ہی چھپی ہوئی ہے، اعتراض نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جو حوالہ دیا اس کی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، یہ جذباتی باتیں کرو۔ حوالہ دیا تھا کہ آپ کے روحانی ابا جان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بریلویوں کے بھی روحانی ابا جی ہیں، دیوبندیوں کے بھی روحانی ابا جی ہیں، اور اہل حدیث کے بھی دادا ابو ہیں روحانی طور پر، انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھیں۔ ہاں جی، ان ابا جی کو پوچھو انہوں نے کیوں یہ گل لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ جلدیں لے کے ابھی حوالہ دیا اس میں نے، تم جلدیں گننا شروع ہو گئے ہو۔ تو وہ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مولویوں اپنے کنویں سے باہر نکلو، باہر بہت بڑی دنیا ہے، تم نے تو 1 جلد والی دیکھی، ہم نے 12 جلدوں والی، آؤ تمہیں بخاری 13 جلدوں والی بھی دکھاتے ہیں۔ دارالاسلام نے بخاری 1 جلد میں چھاپی ہے، اب کہ جی 13 جلدیں نہیں، بات ہوگی حوالے کی۔ حوالہ دیا تھا نا کہ آپ کے روحانی ابا جان اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بلکہ اب تو وہ سعودی عرب کے مولویوں کے بھی ابا جی بن گئے ہیں، کیونکہ سعودی عرب والے مفت یہ کتاب چھاپ رہے ہیں تحفہ اثنا عشریہ عربی کے اندر، وہ دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ کہتے ہیں بہت بڑی کوئی اسلامی خدمت ہے۔ تو ان کو بھی بتائیں کہ آپ کے بھی جو روحانی ابا جی ہیں نا، سلفیوں کے بھی، سارے سنیوں کے روحانی ابا جی میرے سوا، میں تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہوں،
انہوں نے یہ لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جنگیں سیدنا علی کے خلاف دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھیں. تو یہ میں نے حوالہ دیا تھا. اب جرت تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ اس کا کہتے کہ یہ جو ہے رافضی تھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، لیکن ان کی روٹی بند ہو جائے، ان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے اگر اس کو رافضی کہہ دیں. اپنے ابے نو کون پیڑا کہنا ہے؟ یہ صرف بات ہی کہنا آسان ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے پہ کسی کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ میرے پہ ادھار تھا، میں نے یہ نکال دیا الحمدللہ. اب کوئی اس کا اگر وہ کلپ اس میں سے کاٹ کے تو مولوی صاحب کو، میں مولوی صاحب کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، میں ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا اس قسم کی جو ہے وہ بے حیائی پر مبنی اور غیر علمی گفتگو کے بعد کہ ان کا نام لے کر ان کو مشہور کیا جائے، جو بیچارے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھول کر اپنی روٹی روزی اس مدرسے سے چلا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا تو سورس آف انکم دین نہیں ہے اور نہ الحمدللہ کبھی بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو مولوی صاحب کا میں نے نام بھی نہیں لیا، بلکہ یہ میرے پہ ادھار تھا، میں نے یہ بتا دیا. تو اب آ جائیں وہ 5 ادوار والی حدیث جو میں نے حوالہ دیا. مسند امام احمد میں جلد 4 پہ صفحہ 273 پہ 18430 نمبر حدیث ہے، اور دلائل النبوہ میں جلد 7 میں صفحہ 413 پہ 2843. اس کی 7ویں جلد میں صرف 2843 تک نمبر پہنچا ہے، اور مشکات میں 5378. یہ حدیث اکثر سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی غلطیاں معاف فرمائے. یہ حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ایک اور صحابی حذیفہ ابن یمان سے جو رازدار رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. وہ آپ میرا مسئلہ نمبر 96 سن لیں، عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے حذیفہ ابن یمان کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کو نام کیوں بتائے گئے تھے. تو حذیفہ ابن یمان اس کرٹیکل حدیث کے راوی ہیں جو 5 مسلمانوں کے ادوار کے اوپر مشتمل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ مسلمانوں پر یہ ادوار آئیں گے. یہ حدیث آپ سن لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ تم میں رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود 11 ہجری تک. ثم یرفعها اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ نبوت اٹھا لے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور 30 سال تک ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں. ان تکون، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ رہے گی. ثم یرفعہ اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا. ثم تکون ملکا عاضا، ڈاکٹر سرار صاحب یاد آ گئے، وہ جب بھی حدیث پڑھتے یوں کرتے تھے، ملکا عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، نہ حق لوگوں کو قتل کرنے والی. حدیث میں جو آتا ہے صحیح مسلم میں 4776، یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور ان کا مال لوٹیں، جبکہ اللہ کہتا ہے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، نہ ان کو حرام طریقے سے قتل کرو. صحیح مسلم 4776 کتاب الامارہ چیپٹر میں یہ حدیث ہے. امام مسلم پہ لگائیں رافضیت کا فتویٰ، شاید لگائی دیتے، اس سے بڑے امام پہ لگایا، امام شافعی پر انہوں نے لگا دیا فتویٰ. امام شافعی کو پھر وہ شعر کہنا پڑا جو دیوان شافعی میں موجود ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، شکر ہے، ورنہ مولوی رل کے نا وہ سند ہی ضعیف کر دینی سی اگر انہوں نے اپنی کتاب نہ ہوتی. یہ بےمان لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، بالکل صحیح حدیثوں کو ضعیف کر دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے. یہ بخاری مسلم میں آ جائے تو وہ حدیث بیچاری بچ جاتی ہے، ادروائز کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں بخاری مسلم میں بھی نکال دیتے ہیں. تو امام شافعی کا اپنا دیوان شعروں کا مجموعہ چھپا ہوا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں، میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائیں. تو امام شافعی نے کیا گالیاں نکالی ہوں گی صحابہ کو، آپ سمجھ سکتے ہیں. اہل سنت کے امام ہیں یہ. احمد بن حنبل کے جو حوالے دیتے پھرتے ہیں، احمد بن حنبل تو شیعی کوئی نہیں امام شافعی کے مقابلے پر، جن سے لا کے مشاجرات صحابہ کے ہمیں اقوال سناتے رہتے ہیں. پہلے بھائی جی انہوں نے بڑے بزرگ دی گل کرو نا، امام شافعی ساڈے سلفوں نے انہوں دی گل کرو. امام شافعی نے کیا گالیاں نکالی ہوں گی؟ اور بھائی یہی باتیں گی جو میں کہہ رہا ہوں جو مولانا مودودی کرتے تھے، تو ان کو انہوں نے رافضی کہہ دیا، تو وہ رافضی ڈکلیئر تو نہیں ہوگے، ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ تو ان کے پاس ٹوٹکے ہیں جس کو جو مرضی فتوا دیں. تو امام شافعی سے پوچھے انہوں نے آخر کون سا گناہ کیا ہے ان کو رافضی کہا ہے؟ شیعہ بھی نہیں، رافضی کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے حق بات لوگوں کو بتائی، اور وہ شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم کے
جو کہ بیٹے تھے امام جعفر صادق کے، اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے، اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا حسین کے، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ اے انہوں نے پائی جی جرم سیجے، اور کوئی جرم نہیں تھا ان کا۔ بہرحال تو یہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا خلافت راشدہ کے بعد۔ ثم يرفعه اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اوپر اٹھا لے گا۔ ثم تکون ملکا جبریہ، اس کے بعد جابر حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ فیکون ما شاء اللہ ان یکون، اور وہ تم پر رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ثم يرفعه اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ ان جابر حکمرانوں کو بھی تم سے اٹھا لے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہے وہ خوشخبری جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے کہ یہ پانچواں دور امام محمد مہدی کا دور آنے والا ہے، جو خلافت راشدہ ہوگی، اور امت اس پر اتفاق کرے گی۔ ویسے تو تقریباً 500 کے قریب امام مہدی قتل ہو چکے ہیں ابھی تک، وہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوں گے تو بچیں گے نا، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ وہ امام مہدی جو ہے وہ بریلویوں میں پیدا ہو گیا تو دیوبندیوں نے کہنا ہے جناب مشرک نے، اہل حدیثہ نے کہنا ہے مشرک نے، اگر دیوبندیوں میں آ گئے تو بریلویوں نے کہنا ہے گستاخ رسول ہے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، 3 بار خدا نہ خواستہ اگر اہل حدیث ہی چاہ گئے، انہیں کہنا پہلے انہوں امام حنیفہ دا مقلد کرو تا مننا گے انہوں امام۔ اور میں بتاؤں گا ان کا تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی عقیدہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے۔ آج میں دیاں گا پھکیے بھی نہ دے، پورے نہ دے، سارے معاملات کھول کے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہوگا، شیعہ کے اندر آگے تو ویسے ہی انہوں نے بیڑا ڈوب جانا ہے، مننا ہی نہیں کسی نے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ فرقہ واریت کی لعنت کافی حد تک ختم ہو چکی ہوگی جب ہی سب کے سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں گے۔ اور یہ الحمدللہ ہماری دعوت کے برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فضا قائم کی ہے اور یہ چل پڑی ہے، یہ نہ سمجھیں یہ اکیلے ہیں، ادھر عرب میں بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ عدنان ابراہیم کو آپ سنیں تو آپ کو لگے گا جناب وہاں وہ عرب کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بندے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بندہ جو ہے نا ان سب کی جس کو ہے نا نت پا کے رکھی اس بندے نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی علم بھی دیا ہوا ہے، ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ویسے فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں پڑھ کے وہ جوان ہوئے ہیں، 4 زبانیں ان کو آتی ہیں۔ آپ ان کے ذرا عربی کے خطبات سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، وہ تو بالکل کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ میں تو پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک رہتا ہوں نا تو وہ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اور وہ سنی مسجد اقصی میں امامت بھی کرتے رہے، ینگس ہیں وہ، اتنی زیادہ ان کی عمر نہیں۔ عدنان ابراہیم آپ لکھیں ویکیپیڈیا پہ جا کے تو پورا ان کا تعارف کھل جائے گا، تو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ان کے لیکچرز آتے ہیں۔ تو ہر طرف لوگ ہیں اہل سنت کے اندر ریولوشن لانے کے لیے، کیونکہ اہل سنت ہی منہج حق پہ ہے الحمدللہ۔ مسلک کی بات نہیں کر رہا، فرقے کی بات نہیں کر رہا، منہج کی بات کر رہا ہوں۔ مسلک پرستی اسلام میں حرام ہے، منہج کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم رافضیوں کے اگینسٹ آئیں گے تو بہرحال اس حوالے سے تو اہل سنت، اہل تشیع سب کا اتفاق ہوگا، فرقہ واریت ختم ہوئی ہوگی تو جب ہی اتفاق ہو سکے گا نا امام محمد مہدی پہ، پرنا تو پکڑ کے انہوں نے رگڑ دینا۔ تو یہ الحمدللہ جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں یہ پھیل رہی ہے اور اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اگر نہ بھی ظاہر ہوتی، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو قرآن کے اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، سورہ ال عمران آیت نمبر 64۔ آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر اہل کتاب کے ساتھ کامن ٹرمز ہو سکتی ہیں تو سنی شیعہ کیوں نہیں کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہو سکتے؟ غدیر قوم کے اوپر کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ وہ تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے حدیث پائی جاتی ہے، قرآن اور اہل بیت کی، کامن ٹرمز کے اوپر بات کریں گے۔ باقی رزلٹ نکلنا ان کو تو نظر نہیں آ رہا۔ الحمدللہ ہماری دعوت سے ہزاروں ناسبیوں اور ہزاروں رافضیوں نے توبہ کی ہے، مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں۔ ان کی دعوت کی تو آؤٹ پٹ ہی کوئی نہیں ہے نا، چونکہ یہ تو کنویں کے مینڈک ہیں، اپنی پبلک کے سامنے چیختے ہیں، وہی سنتی ہیں، تو پھر اس کی آؤٹ پٹ تو آپ کو نظر آئے گی۔ جس قسم کی نیگیٹو آؤٹ پٹ ضرور ہے ماشاءاللہ، بہت نیگیٹو آؤٹ پٹ ہے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ اہل سنت سے جو ہے وہ رافضی ہو گئے ہیں ان لوگوں کی نیگیٹو آؤٹ پٹ کی وجہ سے۔ ہماری دعوت سے تو الحمدللہ ناسبی اور رافضی اہل سنت کے منہج کو اختیار کیا ہے، فرقے کو نہیں۔ فرقوں پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئر کٹ لعنت ہے، فرقہ واریت جو ہے یہ سب سے بڑی لعنت ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، تو یہ فضا الحمدللہ قائم ہوئی ہے، اور ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے، ورنہ اس میں پھر الزامی جواب پھکی والا اینٹی وینم مجھ سے سن لیں۔ قرآن حکیم کا اکثر حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے، اکثر حصہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام 125 دفعہ قرآن میں آیا ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 دفعہ آیا ہے۔ تو کتنے یہودیوں نے اسلام قبول کیا؟ 10 بھی نہیں تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو،
تو اب میں کیا کہوں گا کہ قرآن کا کیا فائدہ, سورہ بقرہ اتنی لمبی نازل کرنے کا کیا فائدہ, یہودیوں نے تو قبول ہی کو نہیں کیا, سورہ الاعراف کا کیا فائدہ, ان کو نہ قرآن نو بھی نہیں. دعوت دی, قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے, کسی کو ہدایت دے کسی کو نہ دے. اگر کوئی بندہ نہیں قبول کرنا چاہتا نہ کرے, سوئے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں, جو بندہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ مکرا بن کے لیٹا ہے اس کو کون اٹھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زبردستی تو ہدایت نہیں دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے. جو نہیں اٹھنا چاہتا جائے دفعہ ہو دوزخ میں جائے. تو ہمارا کام ہے کامن ٹرمز پہ بات کرنا. ہم لوگوں کو غدیر خون پر بات کروائیں گے, آؤٹ پٹ کچھ بھی نکلے. ورنہ یہودیوں نے اسلام نہیں قبول کیا, آج بھی یہودی نہیں اسلام قبول کر رہے, کرسچنز کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت رائے گا نہیں کہ یہ کرسچنز کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی. اسی طریقے سے ہماری دعوت سے الحمدللہ رافضیوں کو تو اصلاح ہوئی ہے, جو نازبی اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے تھے ان کی بھی اصلاح ہوئی ہے, ورنہ تو یہ تو شکلیں نہیں تھے اپنی دکھا سکتے رافضیوں کو. الحمدللہ اب ہماری وجہ سے جو ہے وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا منہج ہے, آئیں بات کریں ہمارے ساتھ, خلفائے راشدین کے اوپر بات کریں. اگر آپ بات کریں گے حضرت معاویہ بن ابی سفیان یا حضرت عمر بن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین, ہم ان کا کوئی دفاع نہیں کریں گے ان کی غلطیوں کا, سوائے اس کے کہ صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان پر لعنت کے قائل نہیں. دیٹس آل, اس سے زیادہ کوئی بینیفٹ نہیں دیں گے. ہاں آئیں ابو بکر عمر عثمان علی پہ بات کریں, صحیح سند کے ساتھ کوئی چیزیں لے کے آئیں. اہل سنت کی کتابوں میں یا اہل تشیع کی کتابوں میں سند صحیح ہونی چاہیے. ابان بن ربیع یاش کذاب راوی جس نے مولا عمر علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو قتل کیا تھا, ان پر دروازہ گرایا تھا, ابان بن ربیع یاش کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کذاب لکھا ہے, جو اہل تشیع کے ہاں بھی کذاب راوی ہے. اس نے یہ ساری سٹوری گھڑ کر سیدنا عمر علیہ السلام کے اوپر تھوپی ہوئی ہے, جو آج سارے وہ رافضی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اصول محدثین پر بات ہونی چاہیے, بات ثابت بھی ہو. جھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. تو حق بات وہ ہے جو سند کے ساتھ ثابت ہو. بہرحال یہ جو ہم نے حدیث ڈسکس کی, اس کے کانٹیکسٹ میں 5ویں دور میں امام محمد مہدی کی بشارت موجود ہے. اہل تشیع کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں, ظاہر ہوں گے. اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے. اس جھگڑے کو رہنے دیں. اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے. اگر اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا سکتا ہے, امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے, یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد مہدی کے اوپر ہم اتفاق کریں, محمد بن عبداللہ المہدی کے اوپر. تو یہ اس فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلے. تو یہ 5 ادوار اس حدیث میں کیا ہے, میں اس کو جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیتا ہوں. پہلا دور بیان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا دور. نمبر 2 دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ کا دور, جو 30 سال تک تھی, جو سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4646 نمبر حدیث ہے, اور جامعہ ترمذی میں 2226 نمبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, آزاد کردہ غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک قائم رہے گی, اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. تو پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا, حضرت سفینہ نے, اس حدیث کے راوی نے جو اس فہم کو جانتا تھا, اس نے کہا کہ بیٹا گن پھر. ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. ویسے 5.5 سال ہیں, یہ 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ڈال کے, کیونکہ حسن ابن علی جو ہیں ان کو حضرت علی نے نہیں اپنا خلیفہ بنایا. یہ جو یزید کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا چیلنج ہے, نہ شیعہ کے ہاں کوئی روایت موجود ہے نہ سنیوں کے ہاں, اور نہ شیعہ کا یہ دعویٰ ہے نہ سنیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حسن ابن علی کو سیدنا علی نے اپنا خلیفہ بنایا. نہیں, ان کو جب زخم لگا ایک ہفتے تک زندہ رہے. سنت برانی میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات آتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی میں اسی طرح تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا جس طرح اللہ کے محبوب چھوڑ کر کے, اپنا خلیفہ خود چنو تم صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہم اجمعین. تو پھر حضرت ابن عباس کے مشورے سے حسن ابن علی کو چنا گیا. اور کیوں نہ چنا جاتا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, یہ میرا بیٹا سید ہے, اور بخاری کے الفاظ ہیں یہ سید ہے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہو جائے گی. اس کی وجہ سے, اس کی قربانی کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہ کون سے, ایک گروہ سیدنا علی کا, شیعان علی کا, دوسرے شیعان معاویہ کا رضی اللہ عنہم اجمعین. ان 2 گروہوں میں حضرت حسن کی اپنی کوئی پارٹی نہیں تھی, وہ تو اسی خلافت راشدہ میں آتے ہیں. تو حضرت سفینہ کے الفاظ ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, یعنی حسن ابن علی کے ملا کر
5.5 اور 6 مہینے. تو شاگرد نے کہا کہ یہ جو بنو زرقہ ہیں، بنو امیہ کے لوگ، زرقہ کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، خطرناک لوگ، ان کی آنکھیں نیلی تھیں. یہ بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے. اس میں امام داؤد نے 4640 نمبر حدیث میں لیا علی علیہ السلام. ویسے تو بخاری میں بھی ہے علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسین علیہ السلام. علیہ السلام آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بل مسئلہ نمبر 96 دیکھ لیں، اس میں میں نے کھول کر بیان کیا ہے. یہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا، فرمایا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے. سنن نبی داؤد 4646 اور جامع ترمذی 2226. اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں، حق تو یہ ہے کہ ان کی حکومت اس روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے، شریر ترین بادشاہت ہے. اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کاٹ کھانے والی ملوکیت. اور حضرت سفینہ نے مہر لگا دی، شریر ترین بادشاہت. حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، یہ حضرت معاویہ کی حکومت کو کہہ رہے تھے بدترین بادشاہت. یہ کہتے ہیں سلف کا فام. حضرت سفینہ تو بڑا کیڑا سلف ہے؟ احمد بن حنبل نو لے کے آؤ گے، آجری نو لے کے آؤ گے رحمہم اللہ سفینہ دے مقابلے وچ. یہ ہے مشاجرات صحابہ کے اوپر بات کرتے ہیں. ان کا کیا علم ہے؟ ان کو علی بے نہیں آتی دین کی، پکڑ کے 4th-5ویں صدی کے مولویوں کے فتوے ہمیں دکھاتے ہیں. یہ ہے فہم. تو بہرحال یہ ایک چیپٹر یاد ہے، میں اس پہ بولوں تو پھر بہت ٹائم چاہیے. میں آلریڈی کافی جگہ یہ باتیں کر چکا ہوں. بہرحال انہوں نے یہ کہا 41 ہجری میں صلح حسن ہوئی ربیع الاول میں. ربیع الاول ہی میں 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن دن کنفرم نہیں ہے، دن سوموار ہے، تاریخ کنفرم نہیں ہے. اور ربیع الاول 41 ہجری میں یہ صلح حسن ہوئی. اور خود امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری لکھتے ہیں کہ صلح حسن پہ خلافت راشدہ ختم ہوئی. نہ معاویہ بن ابی سفیان اور نہ یزید ابن معاویہ یہ اسلام کے خلیفہ راشد ہیں، یہ دونوں اسلام کے بادشاہ ہیں. یہ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے. وہ بھی خلفۂ راشدین میں ان کو شامل نہیں کرتے. ظاہر ہے وہ کتنے بھی لوگ تھے انصاف پسند ہے تھے کسی حد تک. چلے کہیں کہیں ان سے وہ غلطی ہو جاتی تھی، بہرحال انصاف پسند لوگ تھے. تو یہ تیسرا دور بھی ختم ہوا. پھر چوتھا دور جابر حکمرانوں کا. یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت 41 ہجری سے لے کر بنو امیہ بنو عباس کی 700-800 سال تک چلی. پھر اس کے بعد جو جابر حکمرانوں کا دور ہے وہ ہے جو مسلمانوں کے اوپر دوسرا زوال آیا ہے کلونیل پاورز کے ذریعے. جابر حکمران ہم پر مسلط ہو گئے، کہیں فرینچ آ گئے، کہیں ڈچ آ گئے، کہیں پر انگریز آ گئے. انہوں نے مسلمان حکومتیں ختم کر دی، سلطنت عثمانیہ کو بھی ختم کر دیا، یہاں سے مغلیہ امپائر کو بھی ختم کر دیا اور مسلمانوں پر قابض ہو گئے. اور یہ تھا وہ چوتھا دور. اور گریٹ آٹومانم امپائر 20ویں صدی کے آغاز میں تباہ و برباد کر دی گئی. اور ان لوگوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لی کہ یہ جناب مراکش جو ہے وہ آپ فرینچ کو دے دو، مصر انگریزوں نے لے لیا، انڈیا پاکستان انگریزوں نے لے لیا. اس طرح انہوں نے آپس میں ملک بانٹ لیے، تتر بانٹ. جو کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس طریقے سے پوری اقوام کو دنیا کی بلائیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا لگایا جاتا ہے، اور پھر تمہاری اس طریقے سے تکہ بوٹی کریں گے. اور وہ انہوں نے پھر کی. بہرحال اس کے بعد پھر نشت ثانیہ کا آغاز ہونا شروع ہوا. ان 60-70 سالوں میں تقریباً 40-50 اسلامی ملک بن چکے ہیں. دوبارہ سے آزادی، مراکش کو آزادی مل گئی، مصر کو آزادی مل گئی، پاکستان کو آزادی مل گئی، یہ رشین سٹیٹس کو آزادی مل گئی. یہ تو ہمارے سامنے ہی ساری چیزیں ہوئی ہیں. آہستہ آہستہ ملک اسلامی ملک بننے شروع ہو گئے. اور الحمدللہ یہ 5ویں دور کا آغاز اسلام کی نشت ثانیہ کا، ثالثہ نہیں. وہ اس کی جو پہلی خلافت تھی وہ 41 ہجری میں ختم، اب دوبارہ خلافت کی طرف آغاز ہوا ہے. اور اس حوالے سے پوری دنیا میں پھر اسلامی تحریکیں بھی شروع ہو گئیں. 20ویں صدی کے مڈ سے آپ دیکھ لیں، 1941 میں جماعت اسلامی بن گئی. اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں تو 3 پرسنالٹیز کو میں اس حوالے سے بہت بڑا کریڈٹ دوں گا جنہوں نے اس دور جدید میں اس فکر کو جو ہے وہ عام کیا. ان کی غلطیاں اپنی جگہ، ہم تو صرف پازیٹیو بات لیتے ہیں. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 نمبر، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو شیطان تھا لیکن بات سچی ہے. یہ تو پھر بھی مسلمان ہے. تو جن لوگوں سے غلطیاں ان کی اپنی جگہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان پر چیزیں سمجھ لیں کہ ایکسپوز ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 3 پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں اس حوالے سے. پہلے نمبر پر ڈاکٹر اقبال المتوفی 1938 عیسوی. دوسرے نمبر پر مولانا مودودی المتوفی 1979 عیسوی. اور تیسرے نمبر پر ڈاکٹر اسرار المتوفی 2010 عیسوی. یہ 3 لوگ ہیں
جنہوں نے خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے امت تک حق بات پہنچانے کی الحمدللہ کوشش کی. اور ڈاکٹر اقبال کے آپ اگر خطبات پڑھ کے دیکھیں, ان کی تقریریں بھی ریٹن فارم میں مل جاتی ہیں. انہوں نے پاکستان کا جب کنسیپٹ دیا, جو بعد میں پھر 23 مارچ 1939 کا جلسہ تو ان کی وفات کے بعد ہوا, اس سے پہلے وہ کنسیپٹ دے چکے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ملک دے یہاں پر سب کانٹیننٹ میں. تو عرب امپیریلزم کا داغ جو ہمارے چہرے پر لگا ہوا ہے پچھلے 1200-1300 سال سے, دیکھیں بنو امیہ بنو عباس کی حکومت کو انہوں نے کہا عرب امپیریلزم, عرب کی بادشاہت کا داغ. تو ہم اس کو اپنے چہرے سے مٹا کر خلافت راشدہ کا جو نظام ہے اس کو قائم کریں, عرب امپیریلزم. پھر ڈاکٹر اقبال نے یہ بات کی کہ تاریخ سے ہمیں یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسلامی حکومت اور چیز ہے, مسلمانوں کی حکومت اور چیز ہے. اسلامی حکومت 41 ہجری تک ہے, خلافت راشدہ کے ختم ہونے تک. اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہے, اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ تاریخ سے ہمیں سبق, اور یہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی, یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی. واقعی تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا, کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. یعنی سلطنت عباسیہ تو برباد کر دی تھی تاتاریوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد مسلمانوں کا عروج, اسلامی حکومت تو نہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت تو آئی. اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے مسلمان حکمرانوں کا. آج اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, اب جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے آپ دیکھیں, اتنی زیادہ تو نہیں ہے جتنی ہمیں یہاں پر ہے. تو بہرحال یہ مسلمان حکومت جو ہے چاہے جتنی بھی گئی گزری ہو, مسلمان حکمران کتنے بھی گئے گزرے ہوں, ایک ایسٹ تو ہوتی ہے کہ کم از کم مسلمانوں کو اپنی عبادات میں ان چیزوں میں پریشانی تو نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑا ایسٹ ہوتی ہے اس حوالے سے. تو اسلامی حکومت نہیں لیکن مسلمان حکومت تو ہے, مسلمانوں کی تو حکومت ہے, مسلمز کی تو حکومت ہے. تو بہرحال ان 1200-1300 سال میں صرف عمر بن عبدالعزیز کا ایک دور ہے 41 ہجری کے بعد 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک. یہ تقریباً 2.25 سال کا ان کا پیریڈ بنتا ہے. جتنا سیدنا ابو بکر علیہ السلام کا تھا اتنا ہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ السلام کا وہ دور بنتا ہے. اور پھر بنو امیہ نے خود ان کو زہر دے دیا, 38 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے عمر بن عبدالعزیز. ان پہ بھی میرا مسئلہ نمبر 121 ریکارڈ ہے, عمر بن عبدالعزیز. اور انہوں نے سب سے پہلے آ کر سیدنا علی پر جو ممبروں پر لعنت ہوتی تھی بنو امیہ کی طرف سے, علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, نعوذ باللہ, اس کو ختم کر کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 انہوں نے خطبے میں داخل کی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام رحمہم اللہ اجمعین, تمام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو, جو بھی ان کے ساتھی تھے. بار ان کو زہر دے دیا انہوں نے. اس لیے اسلام کا پہلا مجدد پہ سب متفق ہے اور آخری مجدد پہ بھی سب متفق ہے. پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز, آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی. باقی وچ والے بریلویاں دے اپنے, دیوبندیاں دے اپنے, اہل حدیثاں دے اپنے, شیعہ دے اپنے. لیکن ان دونوں مجددین پہ سارے متفق ہیں کہ پہلا مجدد اسلام کا, جو ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں بھی حدیث موجود ہے, امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اینڈ پہ ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دین کی تجدید کر دے گا. مجدد آئے گا ہر 100 سال میں. تو پہلے 100 سال میں مجدد عمر بن عبدالعزیز آئے, اور آخری جو ہوں گے سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی. ان پہ تو متفق ہے, باقی پھر جھگڑا ہی جھگڑا ہے. تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے خلافت راشدہ کا, یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال تاریخ کے اندر موجود ہے. اور پھر ڈاکٹر اقبال نے پھر اس کو زندہ کیا اپنے اشعار کے ذریعے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. شبیر جو ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب ہے. وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو چھوڑ سیدنا حسین کی طرح میدان میں نکل. پھر اسی طرح جو اشرف علی تھانوی پہ انہوں نے جملہ کسا تھا, جو اشرف علی تھانوی نے فتویٰ دے دیا تھا انگریزوں کے خلاف, ہمیں کوئی اس طریقے سے کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. پھر ڈاکٹر اقبال نے پھر وہ فکرہ چست کیا, ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ نمازیں پڑھنے کو اور لوٹے اٹھانے کو اور پگڑیاں اور تسمیہ اور شلوار ٹخنوں تک اوپر اٹھا لینے کو اسلام سمجھتا ہے. اسلام تو آزاد کوئی نہیں ہے, یہ تو عبادات ہیں, اسلامی سزائیں نافذ کوئی نہیں. اسلام کہاں سے آزاد ہے؟ اسلام تو مغلوب ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اور پھر بھائیو جہاں تک مولانا مودودی کا تعلق ہے, انہوں نے تو پھر جو ٹروتھ ریویلنگ کتاب لکھی نا, خلافت و ملوکیت,
جس کی وجہ سے سب کے سب لوگ پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے. بجائے اس کتاب کا کوئی علمی جواب دیتے, گالی گلوچ پر آگے جنہوں نے جواب بھی دیے انتہائی بےہودہ جواب دیے, اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس بھی کیا جائے. تو انہوں نے حقائق کھول کر بیان کیے. بہرحال اس خلافت و ملوکیت کا پھر دفاع میں نے الحمدللہ احادیث سے کیا ہے. الحمدللہ یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے, یا وہ انڈیا کا یزیدی جو مولوی آج کل اٹھایا کفایت اللہ سنابلی, اس کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے. اور میں نے تو اس کو نام دیا اب یہ اہل حدیثوں کا ڈاکٹر طاہر القادری ہے. وہ جس طرح کی باطل تعویلات کرتا ہے نا, کدھر کی بات کو کدھر سے کھینچ کے لے جاتا ہے. یہ اہل حدیثوں کا, جو اہل حدیث سارے نہیں جو اس کے مقلد بنے ہوئے ہیں, کفایت اللہ سنابلی انڈیا کا, یہ اہل حدیثوں کا, سارے اہل حدیثوں کا نہیں, جو ان کے ہیں چمچے, ان کا یہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے باطل تعویلات کرنے کے اوپر. میں کہتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی شرمندہ کرتا ہے جس طرح کی اس کی جھوٹی تعویلات ہیں, اور بخاری مسلم کی احادیث کی تعویلات وہ کر جاتا ہے. بہرحال یہ جھوٹے طریقے سے دفاع نہیں کیا میں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں سے, جو کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث, قرآن اور صحیح حدیث, ایلو لوون قرآن اور صحیح حدیث. اس حوالے سے میرے 2 لیکچرز ہیں. لیکچرز تو بہت ہو گئے, آج کا ملا کے 12 ہو گئے, ویسے 2 جو مین لیکچرز ہیں اور 2 ہی ریسرچ پیپرز ہیں. پہلا لیکچر مسئلہ نمبر 101, 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. پچھلے سال میں نے دی تھی 2 نومبر 2014 کو اتوار کے دن. صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے الحمدللہ, جس میں 5 سب ٹاپکس میں نے ڈسکس کیے تھے. نمبر 1 مسئلہ خروج اور حدیث غدیر خم. نمبر 2 خلافت راشدہ کی مدت 30 سال اور جنگ جمل, صفین اور نہروان. نمبر 3 سیدنا حسن ابن علی اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کی صلح. نمبر 4 حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا دور ملوکیت. اور نمبر 5 سیدنا حسین ابن علی کا قیام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 102 جو 1.5 گھنٹے کی گفتگو تھی, اتوار کے دن ہی, اس سے اگلی اتوار کو میں نے منگلا ڈیم کی جو کالونی ہے اس میں نے یہ درس دیا تھا, ریکارڈ ہوا ویڈیو میں, بڑا اپریشیٹ کیا گیا. 9 نومبر 2014 کو پچھلے سال فضائل حسین اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات, جس میں کل 8 سب ٹاپکس میں نے کور کیے تھے. نمبر 1 فضائل سیدنا حسین علیہ السلام. نمبر 2 یزید ابن معاویہ کے دور میں خانہ کعبہ کو جلایا جانا. نمبر 3 یزید ابن معاویہ کے دور میں واقع حرہ یعنی مدینہ کی حرمت کا پامال ہونا. نمبر 4 دور یزید میں اہل شام کے انڈر جو اہل عراق تھے ان کا سیدنا حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کرنا, ان کے سارے خاندان کے سمیت. یہ اکثر کہتے ہیں جی وہ اہل عراق تھے, پائی جی وہ انڈر کتے سن. اب بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا وہ کہتے ہیں جی پنجابی فوج نے کیا, تو پنجابی فوج انڈر کس کے تھی؟ پاکستانی فوج کے انڈر تو ان کے نا, سپریم تو یہ لوگ تھے نا, یا اوپر پریزیڈنٹ تھا یا پرائم منسٹر, کوئی بھی اوپر جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا. اب یہ تو نہیں, پنجابیوں کی تو بات نہیں ہوگی, ادھر بھی جو اہل شام کے انڈر تھے اہل عراق, عراق صوبہ تھا اہل شام کا. تو جی یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا. عبید اللہ ابن زیاد جو عراقی گورنر تھا وہ یزید کا لگایا ہوا تھا, اہل شام کا لگایا ہوا تھا. آج کوئی ہماری حکومت غلط ڈیسیژن لیتی ہے تو ہم اس کو صوبوں کے اوپر تو نہیں ڈیفائن کریں گے, بلکہ وہ تو جنرل بات ہوگی اس حوالے سے. اور اس میں 5واں سب ٹاپک تھا صحابہ اکرام کی بیعت کا جواز بناتے ہیں. جی اتنے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی. پھر میں جواب دیتا ہے بیعت کروائی کس طرح ہے, وہ بھی میں پھر جواب دیتا ہے کہ انہوں بیعت کہنے نے. پھر میں نے حضرت عمر کا فتویٰ صحیح بخاری سے بتایا کہ تلوار کے زور پر جو بیعت ہوگی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو تو حضرت عمر کہتے ہیں ایسا خلیفہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. تو وہ پھر میں نے وہ بھی جواب دیا. اور 6واں سب ٹاپک تھا حدیث قسطنطینیہ کا غلط فہم لیتے تھے اور جنتی لشکر والی بشارت فٹ کرتے تھے اور اس طریقے سے یہ معاملات کرتے تھے. یہ 6واں سب ٹاپک اس میں وہ تھا. اور یہ میں بتا دوں, یہ جنتی لشکر وہ کبھی کہتے ہیں جی بیڑی بیڑے والا لشکر لگا دیتے ہیں, کبھی کسی پہ کوئی لگاتے ہیں, کسی پہ کوئی. اور بھائی تسی سارے بھی جنتی ہو, لے لو میرے کو جی, تسی قسطنطینیہ نہ جاؤ نہ سمندر اجاد کرو, میں تانوں ہوں جنت دی سرٹیفکیٹ دے دینا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553 نمبر, کہ جس نے خوب اچھی طرح وضو کیا اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے توجہ کے ساتھ, اس پہ جنت واجب ہو گئی. لو جی, تو انو قسطنطینیہ تے سمندری بیڑے دی لیڈرشپ دی ضرورت ہی نہیں ہے. جنت واجب, اس صبح جو مرضی کر دے رہو, جنت واجب ہو جائے گی. ہوں بھی کبھی لگاتے ہیں جناب جی حضرت معاویہ پہ جنت واجب کر دی, فلاں پہ واجب کر دی. اور بھائی ہم تو کہتے ہیں جو بھی کلمہ گویا یزید بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی اگر اس کی ایمان پر موت ہوئی ہے.
ہم نہیں کسی کو کافر اور کسی کی دوزخ جنت کا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں جنت کے جھوٹے سرٹیفکیٹ تو نہ آپ دیں نا. ویسے تو ہر کلمہ گول کی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے تو نہ دیں جیسا کہ وہ تصوف میں لوگ دیتے ہیں جھوٹ کے. جی شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہو جائیں تو انہوں نے کہا قیامت تک جتنے مریدین ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو اس طرح سے جعلی سرٹیفکیٹ تو نہ دو، جعلی ڈگریاں لو. صحیح ڈگری لو تو صحیح سرٹیفکیٹ دو. صحیح ڈگری بتا دوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. یہ ہے صحیح ڈگری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ڈگری دی ہے کہ جو بات صحیح آتی ہے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ مدرسوں کی فرقوں کی جعلی ڈگریاں نہیں، فرقوں کی ڈگری ہیں یہ. دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسری ڈگری کس چیز کا نام ہے، یہ اپنے فرقوں کی ڈگریاں ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ بشارتیں بانٹتے پھرتے ہیں. اور وہ ابھی کفایت اللہ سنابلی صاحب اور یہاں پاکستان میں بھی ابو جابر عبداللہ دامانوی کو بھی انہوں نے ہائی جیک کیا. جی وہ کتاب لکھ رہے ہیں. میں نے ان کو پھر کہا بھائی کتاب لکھ کے جی میں رجوع کر رہا ہوں یزید کے مسئلے میں. جی وہ میں نے جو ان کے خلاف کتاب لکھی تھی یزید کے خلاف، اب میں رجوع کر رہا ہوں. بھائی جی تسی سارے رجوع کرو نہ کرو سانو کوئی فرق نہیں پیندا. ہمارا مقدمہ تو یزید ہے ہی نہیں ہے، ہمارا مقدمہ ملوکیت ہے. یزید تو سسٹم کا ریپریزنٹیٹو بن کے آیا ہے. ہمارا مقدمہ تو پیچھے سے شروع ہوتا ہے 41 ہجری سے. ہمارا مقدمہ احادیث کی کتابوں سے ہے. ملوکیت پہ بات کریں، یزید پہ نہیں ہم نے بات کرنی. جہاں سے ملوکیت شروع ہوئی وہاں سے بات ہوگی. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے بات شروع کریں. ہمارا مقدمہ یہ ہے. تو اسی قسطنطینیہ لئے پرانے جھگڑے ہو گئے نا پائی، جھگڑے نو سمجھو. خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی نے لکھی تھی وہ بھی مقدمہ یہی تھا کہ خلافت راشدہ اور ملوکیت کا فرق کریں. خدا کے لیے زمین و آسمان کو نہ بنائیں اور یہ جھوٹے نعرے نہ لکھیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی. کیسے بھائی بھائی؟ آپ لکھیں ابو بکر عمر عثمان و علی بھائی بھائی. بھائی بھائی پہ لعنت کرواتا ہے اپنے سامنے 20 سال تک. وہ بھائی ہوتا ہے؟ چلو ایک ہے کہ میرا آپ کا جھگڑا ہوا، منہ پہ میں نے گالی دے دی، یہ ایک علیحدہ بات ہے. ایک ہے مرنے کے بعد میں مسلسل یہ کام کرواتا رہوں تو بھائی ہوتا ہے. خدا کے لیے جھوٹی باتیں نہ لوگوں کو پبلک کو بتائیں. ان ساری باتوں کو میں نے جواب دیے ہیں. جس قسم کے انہوں نے جھوٹے پراپوگنڈے کر کے تو یہ معاملات بگاڑے ہوئے ہیں. ہمارا مقدمہ ہے ملوکیت، ہمارا مقدمہ یزید نہیں ہے، ہمارا مقدمہ ملوکیت ہے. اور پھر میں نے 72 حدیثیں وہ دامانوی صاحب کو بھجوا دی ہیں کہ بھائی جی رجوع کرنا ہے نا تے ایڈے سیاڑے ہو نا تے 72 حدیثاں دے جواب دیو. تو یہ اب میرے ریسرچ پیپر بھی آپ ذرا میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پر. بہرحال اس میں میرے جو 7واں سب ٹاپک تھا وہ 12 خلفاء والی حدیث کا تھا. اسی مسئلہ 102 میں جو یہ فٹ کرتے ہیں جی وہ یزید کو 12 خلیفہ میں گنتے ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں 4711 نمبر حدیث ہے. یہ دین قیامت تک غالب رہے گا، اس پہ 12 خلیفے ہوں گے. یہ 12 کی گنتی قیامت تک پوری ہونی ہے. 7 کنفرم ہے، 6 گزر چکے، ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز. اور 12ویں خلیفہ امام محمد مہدی ہوں گے. یہ 7 خلیفے کنفرم ہیں. بیچ میں اچھے خلیفہ آئیں گے، ان کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کون ہے یا نہیں ہے، بل باطل تعویلات کرتے ہیں اس حوالے سے. اور کفایت اللہ سنابلی کو تو میں نے یہ آج کے بعد ٹائٹل دے دیں، اس کا نام میں نے رکھ دیا ہے کفایت اللہ سنابلی القادری. یہ اہل حدیث لوگوں کا ڈاکٹر طاہر القادری ہے. جس طرح وہ واضح قرآن و حدیث کی جو واضح جو دلائل ہیں نا ان کو کھینچتا ان کے پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتا ہے. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ عالی مدد ثابت کر دیتا ہے. بالکل یہی کام کفایت اللہ سنابلی صاحب کرتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث لے کے اس کو کیا توڑ موڑ کے اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے ہیں. اور وہ ان کے اپنے لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہوتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا کہ جناب یہ اتنا تو نا آپ بگاڑ کے بات کریں، یہ تو بات فٹ ہی نہیں بیٹھتی اس کے اندر، کیونکہ جو ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جنہوں کہتے ہیں نا تسی وہ ایک ڈبا لو نا چپ والا، ایک پاسے چپ کر دو دوسرے پاسے نکل جاتا ہے. تو جب بندہ چور تو اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے نا. تو یہ میں نے کہا یہ آج کے جو ناسبی قسم کے جو لوگ ہیں نا اور اہل حدیث میں جو گھسے ہوئے ہیں، ساروں کی نہیں بات کر رہا، جو گھسے ہوئے ہیں ان کے یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں کفایت اللہ سنابلی ہندی. اور اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو کذاب لکھا اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے. مقالات کی ان کی جو آخری جلد چھپی تھی 6ٹھی جلد میں انہوں نے کفایت اللہ سنابلی کے 10 جھوٹ لکھا، اس کو کذاب ڈکلیئر کیا انہوں نے، جھوٹا. یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے کسی بندے کے اوپر. اچھا 8واں سب ٹاپک تھا ملوکیت اور رحمت، امارت اور رحمت. یہ والی جو حدیث کا غلط انٹرپریٹیشن، پھر میں نے اس کا بھی الحمدللہ بڑا صحیح جواب دیا ہے. آج محل نہیں، میں اس لیے اس کو سکپ کرتا ہوں. تو یہ ہمارا اصل مقدمہ ہے، وہ ہے احادیث کی کتابوں سے. یہ اب آپ سن لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو کنکلوڈ بھی کریں گے. یہ میرے 2 ریسرچ پیپرز بھائیو چھپ چکے ہیں اور یہ پڑھے بغیر جواب دیتے ہیں نا. اس کو پڑھیں اور اس کا جواب دیں. 4 صفحے ہیں، سارے مولوی فیل ہو گئے ہیں ڈگریوں والے. یہ 4 صفحوں کا جواب دیں. ریسرچ پیپر نمبر 5A، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ.
یہ 4 صفوں کا 50 حدیثیں ہیں تقریباً اس کے اندر، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور پورا مقدمہ اہل سنت کا مقدمہ، اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت منہج کا مقدمہ میں نے پیش کیا ہے. اور یہ دوسرا ریسرچ پیپر ان کی یہ پراپوگنڈے کی برکت سے الحمدللہ، پہلے تو اس میں 50 حدیثیں تھی نا، 50 حدیثوں والا، اب یہ 150 حدیثیں ہو چکی ہیں الحمدللہ، 150 ہو چکی ہیں. 50 کی نسبت میں نے رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ کربلا ہوا تھا 61 ہجری میں. مسئلہ 61 بھی میں نے 61 ہجری کی نسبت سے رکھا تھا، تو یہ 50 تھی. اب میں نے اس کو شہدائے کربلا کی نسبت سے 72 صحیح الاسناد احادیث کر دی ہیں، لیکن یہ 72 کی نمبرنگ ہے، ایک ایک نمبرنگ کے اندر مختلف قسم کے جب مختلف طریق آتے ہیں تو ایک سے زیادہ 8 8 10 10 حدیثیں بھی ہیں اس سے ملتی جلتی، تاکہ 72 کا ویسے اس میں حدیثیں 150 کے قریب ہیں. یہ الحمدللہ عربی میں آ چکا ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ عربی میں آ چکا ہے. اردو ترجمہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، انگلش کا بھی کچھ عرصے میں اہل سنت پاک.com پر اویلیبل ہوگا. جنہوں عربی دا ایزا ہویا نا جی، عربی چ پڑھ کے دسو، اے پائی عربی جے، اے لو پڑھو. انشاءاللہ سارے مولویوں کو عربی چ بھیج رہا میں، جن دینتھر مولوی نے نا، جتنے شیخ الحدیث بنے نے، اے عربی چ لکھے پائی، تہاڈا اے بھی ایزا کٹ دیتا میں عربی میں لکھیں، یہ عربی میں ہے بھائی. اب آپ اس کے اوپر شرح لکھیں اس کی اور لوگوں کو جواب دیں. 21 صفحے ہیں، لیکن میں وہ فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں، جنہیں مرے ہوئے بزرگان دین جنہیں انہوں نے بھی بلا لو، جنہیں زندہ بھی جائے، ان حدیثاں کا جواب کوئی نہیں سوائے دے دے کہ منکرین حدیث بن جاؤ. سیدھی سی گل ہے، اور وہ الحمدللہ ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میرے بعد جس نے اہل حدیث بننا ہے وہ پکا اہل حدیث بن رہا ہے، اور جس نے منکرین حدیث بننا ہے پکا منکرین حدیث بن رہا ہے. اہل حدیث صرف رفع الیدین کی حدیثوں ماننے کا نام نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو حدیثیں بخاری مسلم میں آئی ہیں جو میں نے اس میں جمع کی ہیں، ان کو ماننے کا بھی نام اہل حدیث ہونا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اب الحمدللہ یہ عربی میں جی، عربی میں اے عربی لکھتا ہے، تھوڑا شو پورا کرتا ہے عربی علاوی، ہوں پتہ لگتا ہے تو کیا جواب دیں ہو. تو اس سامنے آؤ، یہ 72 میں بھی 150 حدیثیں الحمدللہ اہل سنت پاک.com میں ریسرچ پیپر والے پورشن میں اس کا PDF رکھا ہوا ہے. انگلش میں بھی آ جائے گا، اردو میں بھی. ویسے 50 حدیثوں والا تو موجود ہے ابھی تک، اس کا ہو رہا ہے ابھی ترجمہ، یہ 150 کے قریب 150 بن گئی ہیں. اور یہ پراپوگنڈے کے بعد میں نے کہا کہ رہی صحیح کسر جیڑے جتنے کوئی روایت سی نا، وہ سب کی سب میں نے الحمدللہ اس میں ڈال دی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے تک اس کا انگلش ترجمہ بھی آ جائے گا. 50 حدیثوں کا تو ہے اردو میں بھی انگلش میں بھی، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی 150 حدیثوں کا بھی جو 72 کے ٹائٹل سے چل رہا ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا. مفت PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اہل سنت پاک.com میں. ٹاپ پہ جائیں، آل بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ریسرچ پیپر نمبر 5A ہوگا اور 5B ہوگا. اور 5B میں آپ کو انگلش، اس لیے میں کہتا ہوں یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. عربی میں آ گیا تو انٹرنیشنل ہو گیا نا، سارے پاس یہ عربی دے ہی ایسا لوگوں کو. انگریزی بھی جڑے مولوی پڑھنا کہتے ہیں میں نے عربی میں پڑھا ہوا ہے، افریقہ میں چلے جائے عربی میں پڑھا ہے، اے ایسا تو ختم کرتا ہے. سعودی عرب دے مولوی، اور مجھے سعودی عرب سے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علماء کو دیا، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کتابوں میں حدیثیں لکھی ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلے؟ آپ تو ایک فرقے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گی؟ ساجد نقوی صاحب اہل تشیع کے سب سے بڑے علماء میں سے، ان کو جب 50 حدیثیں پہنچی وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بخاری میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ عمار ابن یاسر کو ایک جماعت قتل کرے گی 2812 نمبر صحیح بخاری میں، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا، میں سمجھتا تھا ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے. تو شیعہ سنی دونوں ہی بیچارے پورے ہی ہیں علم کے حساب سے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے اپنے فرقوں کے مولوی ہیں نا، وہ تحقیقی لوگ تو نہیں ہیں. یہ الحمدللہ 2 ریسرچ پیپرز اس حوالے سے آ چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اب میں نے ڈیٹ بھی ڈال دی ہے. میں ہر ریسرچ پیپر پہ ڈیٹ ڈالتا ہوں تاکہ ناسخ و منسوخ پرانے بزرگوں کے مسئلے ہوں گے. ہمارے کسی ریسرچ پیپر پہ ناسخ و منسوخ کا ایشو نہیں آئے گا. اب اس پہ لیٹسٹ ڈیٹ ہے اس وقت 10 محرم الحرام 1437 ہجری، اس سال 10 محرم، ابھی محرم چل رہا ہے الحمدللہ، اور یہ اللہ کی کرامت ہے یہ محرم میں یہ آخری 12واں لیکچر ہمارا ہے. اور 24 اکتوبر 2015 یہ لیٹسٹ دونوں کے اوپر الحمدللہ یہ لیٹسٹ ڈیٹ ہے، دونوں کو ہم نے ریوائز کیا ہے. اور اب اس 5A میں بھی میں نے اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہے پس منظر پڑھنے کا تو 5B پڑھے، تاکہ لوگوں کو یہ 4 صفحوں تک نہ رہیں، وہ ان 150 حدیثوں تک جو 72 کے ٹائٹل سے چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالی وہاں تک بھی پہنچ جائے. اور یہ جو 12 لیکچرز ہیں آج سمیت، ان کے میں نمبر ضرور یہاں پہ بتا دوں. مسئلہ نمبر 48، مسئلہ نمبر 55A، 55B، 61، 66A، 66B، 65، 96، 101، 102، 116 اور آج انشاءاللہ 127B جو امام محمد مہدی کے اوپر ہے علیہ السلام، 12ویں خلیفہ، اور یہ 12واں لیکچر اور یہ چیپٹر انشاءاللہ کلوز. باقی جو میرے ساتھ اختلافات والے معاملات تھے، جو جھوٹے الزامات، وہ تو
سیریز چلتی جا رہی ہے، اسی میں سے 124 ABCDEFG تک پہنچ چکی ہے. وہ 124D کے اندر سے ہی ہم کلپ کاٹ کے ساری چیزوں کے جواب الحمدللہ دیتے ہیں. اب آخری انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ کے اندر میں وہ 12 حدیثیں بیان کروں گا امام محمد بن عبداللہ المہدی کے بارے میں، اور ایک آیت بھی قرآن سے جس کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے. اس پوری تمہید کے بعد ہے تو یہ آپ 25 منٹ کے لیے آئے ہوں گے، لیکن یہ جو شروع کا یہ تمہید ہے یہ بھی بڑی ضروری تھی تاکہ یہ ایشو ہمیشہ کے لیے چیپٹر کلوز ہو جائے. لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے. سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفا باللہ شہیدا، ولو کرہ المشرکون کی جگہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں. وکفا باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو. پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی. یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے. ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو. ایسا نہیں ہوا. کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے. اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا. اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی. مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، خلیفۃ اللہ مہدی. ان کی خلافت قائم ہونی ہے اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں. اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے. سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام. یہ 6 ہیں جو گزر چکے اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں. نہیں بھائی، حدیث متواتر ہیں. کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشنز. یہ حدیث متواتر ہے. اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع. وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے. اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین. 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے. یہ تواتر کے ساتھ ہے. اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں. یہ الٹ اپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں. اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے. اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر. بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر. میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہٰذا میں نے ان کا نام لے دیا. تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے.
بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیح پیغمبر، وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی ہوگا، وہ مقتدی ہوں گے۔ اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام، تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے، آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امراء ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک ہوگا۔ الحمدللہ۔ اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یا امام مہدی کی جو موجے لگیں گی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، الحمدللہ۔ بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے، امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا۔ صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر، وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار کے اوپر، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے، اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں، 390، 91 اور 92، اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں، 5505 اور 5506، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی، اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے، تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر، اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے صحیح مسلم میں، آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے، اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے۔ حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی، کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق، یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں۔ اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے۔ اہل حدیث منہج کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث فرقے کی نہیں، یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی، اہل سنت نے، یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہے۔ 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے۔ لیکن ادھر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے
انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے, بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے, ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹو اسٹڈی نہیں, میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں نہ بیان کیا کریں, جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے, اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں, جن کے بڑے بلند بانگ دعوے ہیں, ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں, اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں, قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے, کوئی صحابی نہیں, کوئی اہل بیت نہیں, بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی. یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں, صحیح مسلم 394 اور تبا تابی جو حدیث کا راوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری امام حنیفہ کا ہم اثر ہے. امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں, ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, ذہن میں رکھیں, ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنایا گیا اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا, یہ قرآن تفسیر مظہری, یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو, عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں, اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں, فلاں ہیں فلاں. بھائی اس طریقے سے کوئی کنفرم نہیں کر سکتا, سب کی پرسیپشن موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی, ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا, کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ قیامت کی نشانیوں کے اوپر. ہاں قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں, بھائی جی قیامت کی تیاری کرو, ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا, اس طریقے سے. تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابیح جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے, پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اسی کے اوپر. اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر, امام مہدی سے ریلیٹڈ, دجال سے ریلیٹڈ. یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح کی 3ری جلد میں جو اردو والی ہے. پھر جلد آنا نا گننی شروع کر دیو, اردو والی جو ہے وہ اردو والی 5 جلدوں والی بھی ہے, جو میں شیخ زبیر علی زئی صاحب والی بتا رہا ہوں, جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے مکتبہ اسلامیہ کی, 3 جلدوں والی. اس میں 3ری جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے موجود ہے. اب تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے, امام مہدی سے ریلیٹڈ, صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم, 7315 سے 7319, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا, آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ, جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا. تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے, بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے, امام محمد بن عبداللہ المہدی. عمر بن عبد العزیز 7ویں خلیفہ ہے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز 6ٹھے خلیفہ ہیں, اور 7ویں جو ہے وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی, جو گنتی میں 12ویں ہوں گے, ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا, تو لہٰذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نہیں, وہ ابھی خلیفہ آنا ہے, تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا, جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے. یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے. صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی, اور 12 خلیفے ہوں گے, قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں. 6 گزر چکے ہیں, بیچ میں آئیں گے, اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی.
इसी सही मुस्लिम को स्पोर्टिव चौथी हदीस सैयदना अबू सईद खुदरी से अल-मुस्तदरक लिल हाकिम में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 8673, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में महदी आएगा, हदायत याफ्ता, जिसके लिए अल्लाह ताला बारिशें नाजिल फरमाएगा, जमीन से नबातात उगलेंगी, जमीन नबातात उगलेगी, अदलो इंसाफ से माल तकसीम करेगा, मवेशी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उम्मत का गलबा होगा, वो 7-8 साल जिंदा रहेगा, फिर मुसलमान उसको जनाजा पढ़कर दफना देंगे। ये मवेशियों की बात इसलिए हो रही है, पाई जी तीसरी जंग अजीम हुई ना, तो आज गोरे भी कह रहे हैं कि सिर्फ वही बचेगा जो अपनी भेड़ बकरियां लेकर किसी पहाड़ की चोटी पे बैठा होगा, जो अपना उगाएंगे अपना खाएंगे वही बचेंगे। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये इतना पॉपुलेशन वाला इलाका क्यों है? यहां पे जमीन उगाती है। रशिया क्यों बर्बाद हुआ? जमीन नहीं उगाती थी। असला तो कोई नहीं खा सकता, एटम बम खा के तो नहीं पेट भर सकता। ये मुल्क आइडियल है दुनिया में क्योंकि जमीन उगाती है और काश्तकारी ही असल में एसेट है। अगर दुनिया से टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए, जहां सारे तबाह भी हो जाए, क्या होगा? लोग पैदल घोड़ों पे सफर कर लेंगे, पहले भी तो करते थे। और आखिरत में भी ऐसे ही मामला आखिर जमाने में होने वाला है कि ये मवेशियों के ऊपर डिपेंड है। वैसे अभी भी पूरी इंसानियत दूध पे चल रही है। बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता दूध पिए बगैर। मां का दूध पीता है, उसके बाद गाय का पीता है। आप दूध ये दूध खत्म कर दें, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आज भी मवेशियों के ऊपर ही है। ये खुश्क दूध भी जो है, ये उसी दूध से तैयार होता है। ये मवेशी को छोटी चीज है। सूरत नहल में मैंने इतना जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए मवेशियों के ऊपर, इसीलिए कराए कि पूरी दुनिया मवेशियों के ऊपर डिपेंडेंट है। 5वीं हदीस सुनन अबी दाऊद में है, सैयदना अली इब्न अबी तालिब से, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4283, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया खत्म होने में एक दिन भी बाकी रह गया, यानी हर हाल में यह होना है। अब अल्लाह के यहां गिनती जो है एक दिन की, वो 1000 साल भी हो सकती है, 500 साल भी। बल्कि ये समझाने के लिए कि एक दिन भी रह गया, यानी इन एनी केस ये होगा, तो भी अल्लाह ताला मेरे अहले बैत में से एक आदमी को मबरूस फरमाएगा जो दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा, जबकि उस वक्त दुनिया जुल्म सितम से भरी हुई होगी। 6ठी हदीस सैयदा उम्मे सलमा हमारी मां से, सुन अबी दाऊद में 4283 नंबर, 4284, और सुन इब्ने माजा में 4086, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरे अहले बैत में से और मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से होगा। इसमें एक ज़ईफ रवायत भी है सुन अबी दाऊद में 4290 कि वो हजरत हसन इब्ने अली की औलाद में से होगा, लेकिन वो रवायत ज़ईफ है। ये अब नहीं पता कि हजरत हुसैन की औलाद से होगा या हजरत हसन की। बहरहाल फातिमा का जिक्र मौजूद है, क्योंकि उस रवायत में अबू इसहाक मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं, और अबू इसहाक की सैयदना अली से मुलाकात भी साबित नहीं है, मुनक़ते रवायत भी है। 7वीं हदीस सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, सुनन नबी दाऊद में 4282, जामिया तिरमिज़ी में 2230, मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है। इमाम ज़हबी ने भी मुवाफ़क़त की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेन हदीस है वो, कि दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक अरबों का हाकिम मेरे अहले बैत में से ना बन जाए, एक ऐसा आदमी जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम, और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी। वो पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा, जबकि दुनिया जुल्म सितम में डूबी हुई होगी। 8वीं हदीस भी सैयदना अली इब्न अबी तालिब से है, सुनन इब्न माजा में 4085 नंबर हदीस है, सही सनद के साथ, मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरे अहले बैत में से होगा और अल्लाह ताला उसे एक रात में दुरुस्त कर देगा। एक रात के अंदर हालात और वाकयात ऐसे बन जाएंगे कि अचानक मामलात सेटल हो जाएंगे। एक रात के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ये गैबी मदद आएगी। वरना तो मैं तो दसिया ना कि भाई जी, अगर सुनियों में आ गया इमाम महदी, शिया ने नहीं छोड़ना, शिया में आ गया सुनियों ने नहीं छोड़ना, खुदा ना खास्ता अहले हदीसों में आ गया तो देवबंदियां बरेलियां ने कहना पहले मुकल्लद करो इमाम हनीफा दा, फिर अगली गल होएगी। और 500 इमाम महदी अभी तक कत्ल भी हो चुके हैं, आपको पता है, झूठे। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन में होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन होगी। और उसको सपोर्टिव एक हदीस भी है, 9वीं हदीस सैयदा उम्मे सलमा से, सुनन अबी दाऊद में तो ज़ईफ सनद के साथ है और मुस्लिम में सही सनद के साथ है। बार मैं अबू दाऊद की रिवायत बताता हूं, 4283, कतादा की तदलीस की वजह से ये रिवायत ज़ईफ है, लेकिन फिट इन बैठती है मुस्लिम की रिवायत में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह की मौत के वक्त एक आदमी मदीने से निकलकर मक्के में आएगा और पनाह लेगा बैतुल्लाह में, फिर अहले मक्का उसे बाहर निकालेंगे और उसकी बैत करेंगे, हालांकि वो इसे नापसंद कर रहा होगा। अचानक ही अल्लाह ताला लोगों का दिल फेर देगा,
پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے بھی، اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے۔ تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا، وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے۔ یہ روایت تو تھی ضعیف، لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں، اور ام سلمہ ہی سے ہیں، یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے۔ صحیح مسلم 7244 اور 7240، یہ 2 طریق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے، اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ، ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ہی ختم نہیں ہونے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ بھائیو، اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں یہ تو تھیں مرفوع احادیث، اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں، لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں۔ ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی بنو اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے، وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں، وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، تواتر ہے۔ یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا، وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مہدی کا انکار کرتے ہیں، تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں۔ روایتوں کو نہیں مانتے، تواتر تو ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے، مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے، وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے، اور وہ غلام احمد قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود بن کے میں آیا ہوں۔ پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا، بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا۔ تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے، سخت ضعیف ہے، تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں۔ اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابان بن صالح کا سماع حسن بصری سے ثابت نہیں، یہ منقطع روایت ہے، اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں، حسن بصری کی تدلیس ہے۔ اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھکی، علم الکلام سے ہے، سارے بولتے ہیں پھکی، اینٹی وینم لاجیکل آنسر۔ اسی ذوف کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے، 3 جلد کے اندر، عصبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے، اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، ایسی بےہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کو قرآن نے کہا اخلاق کے بلند ترین درجے پر، اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی۔ کنواری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے؟ شرم یا ولی؟ تو یہ روایتی جعلی ہے، مسند امام احمد میں ہے، مشکات میں 4902، اور ذوف کیا ہے؟ سیم وہی ذوف ہے کہ حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ آؤ اپنا ایمان برباد کرو۔ اس لیے میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 36، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اور قادیانیوں کے حوالے سے 2 لیکچر میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں، مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام، اور مسئلہ نمبر 40 ہے ختم نبوت کے اوپر، خاتم اور خاتم کی جو بحث کرتے ہیں، اس حوالے سے وہ لیکچر آپ سن سکتے ہیں۔ اب آخری 3 حدیثیں موقوفاً ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتہ چلی ہے، صحابی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی، اسے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ یہ تینوں حدیثیں غیبی خبریں۔ 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے، المستدرک للحاکم میں 8658، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا
اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے. پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی. پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا. پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا, یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. 11ویں حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس سے موقوفاً ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں. اردو میں آ گئی المصنف ابن ابی شیبہ, 11 جلدوں میں یہاں رکھی ہے. اس میں اب آخری جلد میں کتاب الفتن نکالیں تو 200 حدیثیں ہیں امام مہدی پر, دجال پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر. 200 حدیثیں, یہ جتنی میں بیان کر رہا ہوں یہ ساری اس میں اکیلی میں موجود ہیں. دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب, 38,000 احادیث اور آثار امام بخاری اور امام مسلم کے استاد المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. اس میں یہ موقوفاً روایت ہے ابن عباس کی اور اس کا نمبر ہے 37,641. اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے احمد بن حنبل کی, اس میں بھی موجود ہے جلد 4 صفحہ 375 پہ 1831 نمبر, کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا, سوتر اور سیدھا کر دے گا, اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے, کیونکہ کہا گیا نوجوان, ویسے بڑھی ہڈیاں تے سمجھانا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے. آج بھی جوان بندے ہی گال قبول کر دے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی ایمان لے کے آئے نا, اصحاب کہف بھی جوان ہی تھے. تو میرے خیال کو بوڑھے لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو, اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے, ہوا امر اللہ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یؤتی من یشاء, جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچ جائے. اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالی ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے, آمین. آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ, 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث. یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے. یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8,531 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو, کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. یہ موقوفاً ہے سیدنا ثوبان کا قول, مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے. یہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا, یعنی اہل عرب کو کہا گیا, ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا, اجمیوں کی طرف سے آنا ہے, کیونکہ خراسان تو یہ ایران, افغانستان اور رشیا, یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے. اب تو یہ ملک لادہ بن چکے ہیں ادھر سے باہر ہم نہیں, اب یہ نہیں, اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا لیا, نام رکھنے والا پائی کچھ نہیں ہوتا. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. نام رکھنے سے کیا ہے؟ آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی. کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے. نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد بن عبداللہ, کسی کا بیٹے کا نام محمد رکھ دیں, ٹھیک ہے جی. کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے, بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رکھ دیں. اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے, یہ اس طرح جعلی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے, ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے, مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے, تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے, تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں, کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے, تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا. یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا. یہ تو سارا میک اپ ہے, آپ کر لیں. وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے, انجن تو خراب ہے نا اندر سے. تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں, مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں, پگڑیاں باندھ لیں, کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں, ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں, تلواریں اٹھا لیں. اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں بن جائے گا. وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا.
اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے. ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے. اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، 2 کا فرق ہے. بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. پہلا وہ کہ جو پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو. یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے، اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے. یہ بالکل جعلی بات ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کوئی نہیں. غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو. تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھے شامل. آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر. پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6A میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر، تو آپ تو موجود نہیں تھے، جسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے. حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا. یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اس سے بریلویوں نے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں. اور بھائی یہ پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو، پھر اس میں فٹ ان کرتے ہو باتیں. غزوہ موتا میں بھی اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے، وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جعلی باتیں، کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے. یہ سنن نسائی 3177 کہ 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے. نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا. محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سومنات میں حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے، سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا، بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا، باقی ہے تو مسلمان تھے. یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے، لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا، اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا، آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او بھائی یہ قرب قیامت میں ہونا ہے، واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں. صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس نے پورے خشوع وضو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیۃ الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہوگی. تسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تے نہ جناب تسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو، تسی گھر بیٹھ کے پائی جنت دی بشارت لے لو. صحیح مسلم 553. اس تو بعد جو مرضی کرتے رہو. اس طریقے سے نہیں، وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی، لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے. تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے 3-4 چیپٹرز کٹھے ہیں، 142 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک. یہ آپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.